السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بھائیو، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس نے ہمارے لیے اسی عظیم دین کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے اس دین کی وساطت سے، وہ ہے اسلام کو عام کرنا۔ آج مسلمانوں میں اس چیز میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، اور وہ مغرب سے یا میڈیا سے، ماحول سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، اس طرح کے جملے، اور پھر دیہاتوں میں پنجابی کی زبان کے اندر جملے بنائے ہوئے ہیں، ملتے وقت، جدا ہوتے وقت، اور کئی ایسی اور خرافات بے شمار جو معاشرے میں قائم کی گئی ہیں باہمی میل جول کے وقت کہ آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو باہمی ملاقات میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ملتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیوں سے اس کا آغاز کرتے ہیں مسلمان اور مسلمانوں کے بچے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور یہاں ہمارے شہر میں اترے گا، تو اس کا اعلان یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں بھی چلا گیا۔ یہ یہودی تھے، بلکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو لوگوں کا اکٹھ بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ جمع تھے، تو میں بھی چلا گیا۔ تو میں ایڑیاں اٹھا کے دیکھوں کہ ایک دفعہ چہرے پہ نظر تو پڑ جائے۔ کہتے ہیں جب چہرے پہ نظر پڑی تو میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکلی، یہ چہرہ تو کسی سچے بندے کا ہی ہو سکتا ہے، کبھی یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ یہ کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں تو الفاظ کیا نکالتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ان کی زبان سے میں نے سنی وہ تھا افش السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ اچھا، سلام کو عام کرنا ہے، سلام کس کو کرنا ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا ہے، اور جسے آپ نہیں جانتے اسے بھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو معیار قائم ہو گیا نا۔ پیسے والے کو ملنے کے انداز اور ہیں، بڑے عہدے والے کو ملنے کے انداز اور ہیں، غریب آدمی کو ملنے کے انداز اور ہیں۔ اسلام نے یہ انداز قائم نہیں کیے، اسلام نے مساوات کا نظام قائم کیا ہے۔ اور سلام کے حوالے سے کیا بات بتلائی؟ ایک بندہ آ رہا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک سوار ہے، جو جتنا اوپر ہے اتنے نیچے والے کو سلام کرے گا۔ یہ ہے اسلامی مساوات، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب وہ بھی سن لیجیے۔ اب دو بندے مل رہے ہیں، حالانکہ تھوڑے فاصلے سے جا رہے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا یہ کیا سلام ہے؟ مسلمان ہو بھائی، آگے بڑھو، سلام کرو، مصافحہ کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جب کوئی دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں
اور ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ آپس میں جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے اور ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے عمل کیا ہے کہ ایک مسلمان، تو ایک شخص بولا، کہتا ہے یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے کہ سلام لو، آپس میں جدا ہو جاؤ یا ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ہٹاؤ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ گناہ معاف۔ کہتا ہے بڑا آسان کام ہے یہ تو بزرگوں نے بتایا کہ نہیں، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان کے خزانے خرچ کر دیتے تو یہ الفت، یہ محبت، مودت جو میں نے اسلام کی وجہ سے تمہارے درمیان ڈالی ہے، اس کو تم خرید نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے خزانوں کے ساتھ بھی اس کو تم خرید نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو الفت ہے، محبت ہے، یہ جو الف بین قلوبہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، تب جا کے یہ مقام ملا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے ہو، سلام کرتے ہو، آپس میں جدا ہوتے ہو، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ اب ہمارے نزدیک یار نیکی ہے نا، کوئی نہیں، خیر ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج یہ سلام ہی ہم نے پورا کیا ہوا اور نیکیوں کے انبار ہمارے کھاتے میں آ جائیں تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ تم تو 3 نیکیوں سے 10 نیکیوں سے رہ گئے۔ اس وقت میں سوچتا یا اللہ، یہ تو 10 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں تو یہاں مل رہی تھیں، تو میں نے یہ مفت کی نیکیاں، مفت کی لوٹ سیل، میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اسلام کو عام کرنے سے گریزاں رہا۔ فرمایا ہم تو قافلوں میں چلتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ٹیلا آ جاتا، کوئی بڑا درخت آ جاتا تو تھوڑی سی ہماری آپس میں جدائی پڑتی تو ہم ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ اب ہمارا مرکز ہے، کوئی کمروں سے نکل رہا ہے، کوئی بیسمنٹ سے نکل رہا ہے، کوئی اوپر سے اتر رہا ہے، آپس میں ملتے ہیں منہ لٹکائے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سلام نہیں کرتے۔ یہاں بھی بڑی کمزوری دیکھنے میں آئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں، اور ایک اور بڑی مصیبت ہے، ادھر سے سلام پھرا، لو جی ابھی نماز ختم ہوئی ہے، کان پہ لگا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا ضروری، اس کا فون آ گیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے اذکار بھی چھوڑ دیے ہیں، پاس سے بھائی گزر رہا ہے، اس نے سلام کیا ہے، اس کو جواب کی پرواہ نہیں ہے، بس پتہ نہیں وہ یار اس کو جبریل علیہ السلام کا فون آ گیا، یہ دنیا میں کسی بندے کی بات جو ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ جب وزیر اعظم سے اس کے بڑے گہرے مراسم ہیں کہ نماز کے فوراً بعد اس کو پیغام آ جاتا ہے کہ بھئی سب سے ضروری کام ہے، تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اب عادت بنانی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی بندہ دور سے ملنے آتا ہے، میں کہتا ہوں ابھی کل کی بات ہے، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، 400 کلومیٹر دور سے سفر کر کے ایک بھائی ملنے کے لیے آیا کسی سے۔ اچھا وہ جو آیا ہے اس نے بھی اپنا موبائل نکال لیا ہے، اور جو 3 باقی 4 بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے ہیں، اور وہ جتنی دیر بیٹھے رہے موبائل پر لگے رہے، پھر تینوں کہڑا سیاپا پیا دیتے 400 کلومیٹر تو ملاقات واسطے، وہ تو ہی فون کر لینا سی۔ تباہی مچ گئی ہے۔ تو اس چیز پہ ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے۔ تو سلام جو ہے اس میں کتنی برکت ہے۔ ایک بندہ کسی، اچھا لوگوں کے سلام ہے، یہ پتہ نہیں ان کے نمستے کا کیا مطلب ہے، اور یہ سکھوں کے سرسریہ کار کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں، ہوں گے ان کے بھی اچھے مطلب ہوں گے، کیونکہ سارے مذہب جو ہے وہ اپنی طرف سے تو اچھا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا مرضی کریں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے جو ہمارے پاس آیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ آسمان سے آیا ہے۔ جنت میں بھی یہی ہوگا، قیلاً سلاما سلاما قولا من رب، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو جنت میں بھی سلام یہی ہے جو دنیا میں ہمیں عطا کیا گیا ہے، السلام علیکم۔ اب اس میں کتنی بڑی بات ہے
کہ مجھے شاہ صاحب ملتے ہیں، میں کہتا ہوں شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کو ذرا پنجابی میں لے لیں، شاہ جی اللہ پاک ٹوڑے تے سلامتیاں کرے، اللہ پاک ٹوڑے تے رحمتاں کرے، اللہ پاک ٹوڑے تے برکتاں کرے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جا کے میں دوسری طرح کہا یار شاہ جنہ پیڑا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو بندہ دماغ میں سوچے کہ بیوقوف آدمی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا اللہ اس پر سلامتی کرے، اللہ اس پر برکت کرے، اللہ اس پر رحمت کرے، تو یہ دوغلا ہے، دو رنگا ہے، منافق ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ رکھتا ہے۔ تو یہ سلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم مسلمانوں پر سلامتی کیا کرو تاکہ تم مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جاؤ، ان کی غیبتیں کرنے سے باز آ جاؤ، ان کی چگلیاں کر کر کے فساد پیدا کرنے سے باز آ جاؤ۔ اس لیے جب ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا وقت لگ جاتا ہے، کتنا خرچہ آ جاتا ہے، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو تو نے اتنے انعام دیے ہیں نا، ہمیں اتنے انعام و اکرام دیے ہیں، ان میں سے یہ ایک انعام ہمیں دیا ہے سلام والا، تو اس پر ہمیں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ تو ہم سب اپنی عادت بنائیں کہ جب ہمیں ہمارا کوئی بھائی ملے، پاس سے گزرے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام میں